اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ نے کبھی کسی شاعر کو دیکھا ہے جو ایک ہی وقت میں فلسفی بھی ہو، فنکار بھی ہو اور انقلابی بھی، ایسا شاعر جو اپنے الفاظ سے قوم کو جگانے کی طاقت رکھتا ہو، تو آج ہم بات کریں گے پشتو کے سب سے منفرد اور باکمال شاعر عبدالغنی خان کی، جنہیں دنیا غنی خان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی سوچ اس زمانے سے کہیں آگے تھی۔ ابتدائی زندگی خان عبدالغفار خان یعنی باچا خان کے بیٹے تھے۔ غنی خان 4 جنوری 1914 کو ضلع چارسدہ کے ایک گاؤں اعتمان زئی میں پیدا ہوئے، یعنی ان کا تعلق ایک ایسی سیاسی و فکری خاندان سے تھا جس نے پختون قوم کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ غنی خان کے گھر کا ماحول علم اور سیاست کا گہوارہ تھا۔ بچپن سے ہی وہ نہایت ذہین، حساس اور مشاہدہ کرنے والے بچے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کی طبیعت میں بغاوت بھی تھی۔ انہیں اندھی تقلید یا پابندی پسند نہیں تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے چارسدہ سے حاصل کی۔ بعد میں انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا، جہاں انہوں نے انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی۔ یہیں سے ان کی سوچ اور نقطہ نظر میں گہرائی پیدا ہوئی۔ غنی خان نے مغربی فلسفہ، آرٹ اور ادب کو قریب سے دیکھا، لیکن ان کے اندر ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا: انسان آخر خوش کیوں نہیں ہے؟ یہی سوال بعد میں ان کی شاعری اور فلسفے کی بنیاد بنا۔ غنی خان نے صرف تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آرٹ، مصوری اور مجسمہ سازی میں بھی گہری دلچسپی رکھی۔ انگلینڈ میں انہوں نے فنون لطیفہ کا مطالعہ کیا اور واپسی پر یہ سب کچھ اپنے فن میں سمو دیا۔ غنی خان چونکہ باچا خان کے بیٹے تھے، اس لیے سیاست ان کے خون میں تھی۔ وہ بھی خدائی خدمتگار تحریک سے وابستہ رہے، لیکن ان کی سوچ سیاسی سے زیادہ فکری تھی۔ انہوں نے سیاست میں رہتے ہوئے دیکھا کہ لوگ جذبات میں آ کر عقل کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے تھے، میں انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ پختون ہو یا پنجابی مسلمان ہو یا غیر۔ غنی خان کئی بار جیل بھی گئے، لیکن جیل میں بھی انہوں نے لکھنا جاری رکھا۔ ان کی مشہور کتاب دا پنجرہ چور، پھولوں کی خوشبو بھی جیل میں لکھی گئی۔ غنی خان کی شاعری عام شاعری نہیں تھی۔ وہ اپنے اشعار میں مذہب، فلسفہ، انسانیت اور محبت کو ایک ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی حقیقت انسان تھا۔ وہ کہتے ہیں، خدا نے انسان کو بنایا، لیکن انسان نے خود کو غلام بنا لیا۔ ان کی شاعری میں کہیں عشق حقیقی جھلکتا ہے، کہیں عقل اور جنون کی جنگ، اور کہیں طنز کے تیر جو سماج کی منافقت پر چلتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ وہ کہتے ہیں، ز انسان یم خو انسان تا حیران یم میں انسان ہوں، مگر انسان پر حیران ہوں۔ غنی خان مذہب پر اندھی تقلید کے سخت مخالف تھے، مگر وہ خدا سے محبت رکھنے والے انسان تھے۔ وہ کہتے تھے، خدا عقل سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ خوف سے۔ ان کے نزدیک شاعری کا مقصد دل کو جگانا تھا، نہ کہ صرف قافیہ ملانا۔ غنی خان نے اپنی زندگی میں محبت اور خاندانی سکون کو بہت اہمیت دی۔ انہوں نے روشن نامی ایک باوقار اور تعلیم یافتہ پارسی خاتون سے شادی کی۔ دونوں کے درمیان فکری ہم آہنگی اور احترام کا رشتہ تھا۔ ان کے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں شاندانہ اور زرینہ اور ایک بیٹا فریدون خان۔ غنی خان اپنے بیٹے فریدون سے بے حد محبت کرتے تھے۔ فریدون نہایت با ادب، تعلیم یافتہ اور نرم دل نوجوان تھے، مگر افسوس کہ ان کی زندگی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ سن 1987 میں ایک مقامی تنازعے کے دوران ایک کسان کے ہاتھوں فریدون خان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ غنی خان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سانحے کے بعد غنی خان مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہرا درد ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ غنی خان صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک شاندار فنکار، پینٹر اور مجسمہ ساز بھی تھے۔ ان کے فن پاروں میں انسان کی روح بولتی تھی۔ ان کی پینٹنگز رنگوں کی زبان میں فلسفہ بیان کرتی تھیں۔ وہ ایک شوقین مزاج اور زندہ دل انسان تھے، زندگی کو ہنسی، محبت اور خوبصورتی سے دیکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، زندگی ایک خوبصورت مذاق ہے، اسے سنجیدگی سے لینا بے وقوفی ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں غنی خان زیادہ تر چارسدہ میں ہی رہے۔ ان کی طبیعت کمزور ہوتی گئی، مگر ان کی سوچ آخری وقت تک جوان رہی۔ انہوں نے 15 مارچ 1996 کو اس دنیا سے رخصت پائی۔ ان کی تدفین چارسدہ میں ان کے آبائی گاؤں اعتمان زئی میں ہوئی۔ مرنے کے بعد بھی ان کا فلسفہ، ان کے اشعار اور ان کی سوچ زندہ ہے۔ وہ آج بھی نوجوانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ سوچو، سوال کرو اور محبت پھیلاؤ۔ غنی خان ایک شاعر نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے، ایک ایسا نظریہ جو انسانیت، آزادی اور خوبصورتی
को खुदा की सबसे बड़ी नामत समझता था। अगर आपने आज तक सिर्फ शायरी के काफिये सुने हैं तो गनी खां को पढ़कर आपको मालूम होगा कि शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह की बीदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी ही तारीखी और फिक्री कहानियां लाते रहें।